بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہیں پر رک کربلا کی جنگ، نظام ولایت کی بقا کی جنگ۔ روز عاشور حسین ابن علی نے 72 کی لاشیں اٹھائیں، تلوار نہیں چلائی۔ کب تلوار چلائی؟ مقتل کی کتابوں کے میں نے نام لیے، جو جی چاہے جا کے پڑھیں۔ کب اٹھائی؟ عباس کے بازو اٹھائے، تلوار نہیں چلائی۔ علی اکبر کی لاش اٹھوائی، تلوار نہیں چلائی۔ کب تلوار اٹھائی؟ عجیب انداز، واقعا اپنے ذوالجناح کو خیام کے دروازے پر باندھا اور اپنے نانا کے ناقہ پر سوار ہوئے، جسے مدینہ سے اسی مقصد کے لیے ساتھ لے کے گئے۔ پھر اپنے نانا کا عصا پکڑا، اپنے نانا کی ردا کندھوں پر رکھی، اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا امامہ پہنا، آقا کی انگوٹھی پہنی، اب میدان کربلا میں اور آخری خطبہ ارشاد فرما۔ اور جب خطبہ ارشاد فرما چکے تو تمام سکوت اور سناٹا جب دیکھا، فرمایا میں جانتا آج کے دن تم میں سے کسی پر میرے کلام کا اثر نہیں ہو، میری نصیحت کا اثر نہیں ہو، اس لیے کہ جس شکم میں لقمہ حرام داخل ہو چکا اس پر حسین جیسے انسان کی بھی نصیحت اثر نہیں کر سکتی۔ بس ایک سوال کا جواب میں اتمام حجت کر رہا تھا، اب تم بتاؤ کہ کیوں تم سب میرے قتل پر جمع ہو، کیوں میرے قتل پر سب متفق؟ جیسے یہ جملہ پوچھا، سب نے بیک زبان یہ جملہ کہا، اے حسین بغضاً لأبیک، تیرے باپ علی کی دشمنی۔ جو تاریخ کربلا پڑھتے ہیں اور ان کی جزیات میں تدبر کرتے ہیں، تعقل کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچئے گا، میں بچوں اور جوانوں سے بات کروں، اس مرحلے میں حسین ابن علی نے دشمن سے یہ اقرار کیوں لیا کہ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے؟ اس سے پہلے کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے کہ اب حسین نے تلوار اٹھانی ہے، اب تک تلوار نہیں اٹھائی، اب تلوار اٹھانی ہے، لیکن تلوار اٹھانے سے پہلے حسین نے یہ عجیب اعتراف لیا دشمن کہ کیوں میرے قتل پر جمع ہوئے ہو۔ اگر اس حکمت کو سمجھنا چاہیں کہ حسین نے یہ دشمن سے اقرار کیوں لیا تو حسین کے جملوں پر غور کرنا پڑے۔ جب کربلا سے چلے تھے تو کیا کہا تھا؟ انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میرا قیام ملک گیری کے لیے نہیں، میرا قیام توقیر پسندی کے لیے نہیں، میں مملکت اسلامیہ میں فساد برپا نہیں کرنا چاہتا، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ اور اس کے بعد اپنا منشور بیان کیا، فرمایا وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جدی رسول اللہ، میں سارے قیام میں اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی سیرت کو زندہ کروں، اپنے جد کی سنت کو زندہ کروں گا۔ اگر یہ سمجھنا چاہے کوئی کہ کیوں حسین نے تلوار اٹھانے سے پہلے دشمن سے یہ اقرار لیا، اس لیے کہ حسین نے کربلا میں ان 8 دنوں 4 مہینے 5 دن جو مکہ میں گزارے اور باقی سارا دورانیہ جو سفر میں گزارا، اس سب عرصے میں اپنے جد کی سیرت کو زندہ اور پیغمبر کی سنت میں سے ایک سنت عرض کروں، امام طبرانی اہل تسنن کے ہاں، امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی اور امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، اس پائے کی شخصیت امام طبرانی جن کی ولادت 260 ہجری میں، رحلت 360 ہجری میں، 100 سال زندگی گزاری، امام اہل سنت اور 400 کتابیں لکھی۔ ان کی کتابوں میں سے ایک ہے معجم الاوسط، اس کی 4تھی جلد میں بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ایک واقعہ لکھا کہ پیغمبر اکرام اسلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، یہ آئے پیغمبر کے پاس بیٹھے اور آ کر اپنی ایک مشکل بیان کہا، یا رسول اللہ میں ہر روز آپ کی زبان سے علی سے متعلق کوئی نہ کوئی حدیث سنتا ہوں، آپ ہر روز علی کے فضائل بیان کرتے ہیں، علی کے عزت و مقام و شرف کو بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود میرے ساتھ ایک مشکل چل رہی کہ میں کبھی کبھی اپنے دل میں علی کے لیے بغض محسوس کرتا ہوں، کینہ محسوس کرتا ہوں، اپنے دل میں علی کے لیے دشمنی محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہاں سر جھکائے ہوئے شرمندہ بات ایسی وہ خلوت میں کہی پیغمبر سے، اور پیغمبر سے ہی کہنی چاہیے، اس لیے کہ مریض ہمیشہ اپنے طبیب اور معالج کے سامنے اپنی مشکل بیان کسی اور سے کہنے کے بجائے جو رسول کا انتخاب کیا، بہترین انتخاب اور مشکل حل بھی ہوئی اور بعد میں مولا متقیان کی عشاق میں سے شمار ہوئے۔ لیکن یہ بریدہ اسلمی امام طبرانی نے باقی محدثین نے لکھا، جب یہ پوچھا سر جھکا لی اور سر جھکا انتظار کر رہے ہیں کہ اب پیغمبر کیا جواب دیں، اور کافی وقت گزرنے کے باوجود پیغمبر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، یہاں تک کہ جب کافی وقت گزر گئے اور کوئی جواب نہ آیا تو بریدہ اسلمی نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آقا میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے، سر اٹھایا۔ جب سر اٹھایا تو عجیب عالم، اگرچہ سردی کا موسم تھا اس کے باوجود پیغمبر کے چہرے سے پسینے کے قطرے زمین پر گرے اور غصے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا۔ بریدہ گھبرا گئے، پریشان ہوئے کہ میں نے ایسی بات کہی جس سے رسول کو دکھی کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اسلام کو راضی کرنے کے لیے محدثین نے لکھا، جناب بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ
مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دیجئے. لیکن غلطی کے اعتراف کے باوجود جناب بریدہ نے دیکھا پیغمبر خاموش ہے. اب بریدہ نے سوچا بات غلطی سے آگے بڑھ چکی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا، آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معاف کر دیجئے. لیکن اعتراف گناہ کے باوجود ختمی مرتبت نے کوئی جواب نہ دیا. اب جب کوئی جواب نہ دیا، اب بریدہ کی پریشانی حد سے بڑی، اور جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو کیا کریں، کیسے پیغمبر کو راضی کریں. ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں. اور امام طبرانی نے لکھا عجیب یہ ہوا کہ جب بریدہ اسلمی نے یہ بات کہی تو پیغمبر نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا. یعنی پیغمبر کی نگاہ میں علی سے دشمنی کفر ہے. اگر بات پہنچا سکا تو حسین کہہ رہے کہ میں سارے قیام میں اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں گا. اور اب روز عاشور وہ مرحلہ تھا جس مرحلے میں حسین نے تلوار اٹھانی تھی، اور تلوار اٹھانے سے پہلے حسین یہ اقرار لے رہے ہیں. اس لیے حسین نے کسی مورخ کے سپرد نہیں کیا کہ وہ کربلا کی تاریخ لکھے. مورخ یہی لکھے گا کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان جنگ ہو گئی تھی، ادھر بھی مسلمان تھے. نہ حسین ابن علی نے روز عاشور دشمن کی زبان سے یہ اقرار لے کر اس کے کفر پر مہر تصدیق ثبت کر دی، تاکہ کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ حسین نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی. جو حسین کے مقابلے میں آ جائے وہ مسلمان نہیں رہتا. اور اب حسین نے تلوار اٹھائی، اور جب تلوار اٹھائی تو سید مہدی بحر العلوم فرماتے ہیں کہ یہ طے کرنا مشکل ہے کہ میں یہ طے کر سکوں کہ علی بڑے شجاع تھے یا حسین ابن علی بڑے شجاع. جس طرف بڑھ رہے تھے دشمن آپ کے سامنے ریوڑ کی طرح سے بھاگ رہا تھا، اور دشمنوں کے سر فضا میں اڑتے جا رہے تھے، اور 12 کلومیٹر دور مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کے چلے گئے. اور فرما رہے ہیں اس کی جنگ دیکھو جس کے علی اکبر جیسے بیٹے کو تم نے شہید کر دیا، اس کی جنگ دیکھو جس کے عباس جیسے بھائی کے شانے قطع کیا. یہ اتنا شدید حملہ تھا سید الشہداء کا کہ یہ بچے جو اسکولوں میں جاتے ہیں قومی ترانہ پڑھتے ہیں، یہ کس نے لکھا ہے؟ ابوالحسن حفیظ جالندری نے. ابوالحسن حفیظ جالندری جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا، وہ روز عاشور امام حسین کی شجاعت کی اس کیفیت کو نظر انداز نہیں کر سکے. اور لکھا ہے، کہا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا. یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے، مے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ 1 سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہی شام ہے، 1000 انتظام ہے. ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. ایسی جنگ کی کہ ایک مرتبہ دشمن چھٹا اور اس طرح سے بھاگا کہ اس کو سمٹنے میں بڑی دیر لگی. اور لیکن جب نماز عصر کا وقت آیا تو حسین ابن علی نے نماز ظہر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جناب بریر حمدانی کے ساتھ، حجاج بن مسروق کے ساتھ، اور اسی طرح سے دیگر اصحاب کے ساتھ، ابو سمامہ ساعدی کے ساتھ ادا. اور نماز عصر نے فرض پر ادا. تفصیلی مصائب سنیں گے، بس مجلس کے تکملے کے طور پر ایک جملہ عرض کروں. بس اتنا بیان کروں کہ حسین نے عصر کی نماز کیسے پڑھی. چہلوں میں حسین منانے کے لیے آئے، کیسے پڑھی عصر کی نماز. شہید مرتضی مطہری حماس حسینی میں لکھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کربلا میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پڑھی. عصر کی نماز اپنے جہاد کے دوران زین فرض پر ادا کا. قیام کیسے کیا، پھر رکوع کیسے کیا، اور رکوع کے بعد سجدہ کیسے کیا. رکوع سے پہلے قیام. جب وقت نماز آیا حسین نے نماز شروع کی، قرات شروع کی. اس اسنا میں ایک تیر آیا. یہ کون سا تیر تھا، کس نے چلایا؟ مختار ثقفی جب ہرملہ کو گرفتار کیا تو اس سے پوچھا تھا کہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا. ہرملہ نے کہا اے مختار میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے. کون سے؟ پہلا تیر مشق ابو الفضل العباس میں، اور دوسرا تیر گلو علی اصغر میں، تیسرا تیر چشم ابو الفضل العباس میں، اور چوتھا تیر میں نے وہ چلایا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. کہ یہ کون سا تیر
تیر تھا؟ کہ روز عاشور سب سے پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلایا تھا اور کہا تھا میرے لشکر والوں گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں چلا رہا ہوں، اور کہا اے مختار کربلا میں سب سے آخری تیر میں نے چلایا جس سے کربلا کی جنگ ختم ہو گئی۔ کہ یہ کون سا تیر تھا؟ کہ حسین نے جب زین فرس پر نماز شروع کی تو مجھے عمر ابن سعد نے کہا اب تیر چلاؤ، اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر جب تھوڑا قریب پہنچ گیا میں نے حسین کے سینے کا نشانہ لیا، اور وہی تیر جیسے پہلے تیر چلا چکا تھا، سے شعبہ تیر، لیکن میں نے عمر ابن سعد کے کہنے پر اس تیر کے دندانوں کو آگے سے موڑ دیا، اس کے تینوں شوشوں کو آگے سے موڑ دیا، پھر تیر کو قلعہ کمان میں چڑھایا، اور جو تیر چلایا یہ تیر حسین کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور اس کا آدھا حصہ حسین کے پیچھے پشت کی طرف سے نکل گیا۔ کہا میں نے دیکھا حسین نے اس تیر کو کھینچنا چاہا، لیکن چونکہ میں نے دندانے سامنے سے موڑ دیے تھے، حسین کو یہ لگا اگر تیر کھینچا تو میرا کلیجہ بھی ساتھ آ جائے گا، اس لیے حسین نے اس تیر کو پشت کی طرف سے نکالا، اور جب پشت کے لیے جھکے، تیر نکالنے کے لیے جھکے، شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں یہ حسین کا رکوع تھا۔ اور سجدہ کب کیا؟ جب حسین تیر نکالنے کے لیے جھکے ہوئے تھے تو فعل عامری نے ایک مرتبہ لوہے کا ایک گورس آپ کے سر اقدس پر مارا، جس کے بعد حسین خود کو زین فرس پر سنبھال نہیں سکے اور زین سے زمین پر آئے، اور شہید کہتے ہیں کہ امام حسین جب زمین پر آئے تو اعضائے سجدہ میں سے، ان 7 اعضاء میں سے سب سے پہلا عضو جو زمین پر آیا یہ حسین کی پیشانی تھی۔ کہ اس طرح حسین نے سجدہ ادا کیا، اب زین خالی ہے اور زمین آباد ہے، یہاں تک کہ آپ کا راکب باوفا، آپ کا ذوالجناح جب آگے جا کے سے محسوس ہوا کہ میرا راکب میری پشت پر موجود نہیں ہے، یہ پلٹ کر آیا اور آ کر اس نے کوشش کی کسی طرح سے حسین ابن علی کو سوار کر سکے۔ حضرت نے فرمایا اے ذوالجناح جا کے بیویوں کو خبر دے دو، اب میں سوار ہونے کے قابل نہیں رہا، یہاں تک کہ امام کے فرس باوفا نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا۔ میں پوچھوں گا امام کے فرس باوفا تم نے اپنی پیشانی کو آقا کے خون سے رنگین کرنے کی عادت کہاں سے سیکھی؟ تو اس ذوالجناح کا بیان ہوگا میں نے خود حسین سے سیکھا، اس لیے کہ جب علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر شہید ہوئے تھے تو حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیا، میں بھی حسین کے خون سے پیشانی کو رنگین کر رہا ہوں تاکہ بیویوں کو سیدانیوں کو جا کے خبر دے دوں۔ جیسی ذوالجناح خیام کے باہر پہنچا اپنی آواز میں ہنہنایا، ساری بیویاں خیمے سے باہر آئیں، واہ علیہ واہ محمدہ واہ حسینہ کی آوازیں بلند ہوئی، اور ایک بچی آگے بڑھ کر اس ذوالجناح کے سموں سے لپٹ گئی اور کہا اے بابا بتا، اے ذوالجناح بتا میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں کہاں چھوڑا ہے؟ اے ذوالجناح میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا چھوڑایا تھا؟ یہ وہ لمحہ ہے جب ثانیہ زہرا نے ایک بلندی کی طرف بڑھنا شروع کیا جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے، اور وہاں جا کے پہنچی تو یہ بچی اپنی پھوپھی کے پیچھے چلتے ہوئے اسی مقام تک پہنچی۔ بس آخری جملہ عرض کرو میرے عزیزو، حسین سرزمین کربلا پر اپنی شمشیر کو سرزمین کربلا میں گاڑے ہوئے، قبضہ شمشیر پر پیشانی دے کے وہ بیٹھے، زخموں سے چور ہیں۔ ایسے مرحلے میں شمر ابن ذوالجوشن، عامر بن حجاج، شبس بن ربعی، محمد بن اشعث بن قیس، یہ چاروں لائن آگے بڑھے اور کسی میں ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اب کوئی حسین کو قتل کرے، یہاں تک کہ شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر حسین ابن علی کو کندھوں سے دھکا دیا، یوسف فاطمہ پشت کے بل زمین پر گرے اور یہ لائن آگے بڑھ کر حسین کے سینے پر سوار ہوا۔ حسین ابن علی نے ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، دیکھا شمر میرے سینے پہ بیٹھا ہے، ایک مرتبہ فرمایا شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے، اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میری پیشانی کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ اس مرتبہ ایک مرتبہ میرے بابا نے، میرے نانا رسول اللہ نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا چہرہ خنزیر کے جیسا ہوگا۔ شمر ابن ذوالجوشن نے، اے جنگ والوں مجھے معاف کرنا لیکن یہ مقتل کے جملے ہیں۔ شمر ابن ذوالجوشن نے جیسی حسین کے یہ جملے سنے، میں کیسے عرض کروں، اس شقی نے آقا کے محاسن مبارک کو، ریش اطہر کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں
اپنے ہاتھ سے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیا. یہ وہ مشکل مرحلہ تھا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ وہ مشکل مرحلہ تھا جب یہ چھوٹی بچی اس تلہ زینبیہ پر اپنی پھوپھی کے ہمراہ کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہی تھی. جیسے یہ منظر دیکھا اپنی پھوپھی سے لپٹ گئی. پھوپھی اماں میرے بابا کو مارا جا رہا ہے، میرے بابا کو بچا لیجئے. ثانیہ زہرا نے فرمایا سکینہ آپ کے بابا کی وصیت ہے، میں نے مقتل میں نہیں جانا. یہاں سے یہ بچی دوڑی کہاں پہنچی؟ خیام میں، جہاں 22 برس کا ایک جوان غشی کی حالت میں آگے بڑھ کر سید سجاد کے شانوں کو ہلایا. بھیا سجاد ہمارے بابا کو مارا جا رہا ہے. اور جب کوئی آواز نہ آیا اس بچی نے مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا. اور جب یہ بچی مقتل میں پہنچی اور دعا کرے کوئی بیٹی اپنے بابا کا وہ حال نہ دیکھے جو سکینہ نے حسین کا دیکھا. یہ شقی تماچے مار رہا ہے. آگے بڑھ کر یہ بچی اپنے بابا سے لپٹ گئی. شمر نے کیسے ہٹایا، ایسا ظلم کیا کہ یہ بچی بہت دور جا کر گری. لیکن اٹھنے کے بعد اس بچی نے جو کہا اپنے ہاتھ شمر کے سامنے جوڑے کہ جتنا جی چاہتا ہے مجھے مار لے، میرے بابا کو نہ مارو، میرے بابا کو نہ مارو. بس میرے عزیزو آخری جملہ، یہاں جب شمر آقا کے سینے سے اترا، جتنی دیر میں شمر نے سکینہ کو بابا سے الگ کیا اتنی دیر میں حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا اور اب سر سجدے کی طرف بڑھا رہے. اور یہ ذکر زبان پر جاری ہوا، ترکت الخلق ترن فی ہواک، پروردگار ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، پروردگار بچوں کو یتیم کرنے لگا ہوں تاکہ تیری زیارت کر سکوں. پروردگار اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہیں دیکھ سکتی. میرے پروردگار تو مخفی کب تھا کہ حسین تیرے لیے دلیلیں تلاش کرے. من وجدک فبعث اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. یہ کہتے ہوئے حسین نے سر سجدے میں رکھا. شمر لوٹا، اس نے ضرب چلائی. جب ضرب چلائی حسین کی زبان سے یہ ذکر جاری ہوا، اور اذن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اس نے دوسری ضرب چلائی، حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا. اس نے تیسری ضرب چلائی، حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا. یہاں تک کہ جب اس شقی نے 13ویں ضرب چلائی اور حسین کے سر کو حق کے تن سے جدا کیا، اب اس شقی نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے، حسین کا سر اٹھایا تو دیکھا ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے. شمر کہتا ہے میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہا ہے. کہا میں اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے قریب لے کر گیا تو ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، عباس